یہاں یہ بہت اہم اور سینسٹیو ایشو ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ تاریخ سے زندہ قومیں سبق سیکھا کرتی ہیں، تاریخ سے لڑا نہیں کرتی. ہاں ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے. دیکھیے نا آپ جو پرانے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن میں نقصان ہوا، فائدہ ہوا، اور وہ آئندہ زندہ قومیں جنہوں نے آگے آگے چلنا ہے، وہ تاریخ کی بڑی کین آبزرورز ہوتی ہیں، اسٹڈی کرتی ہیں اور اس سے سبق لیتے ہیں. جب کوئی تاریخ سے لڑنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ماضی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تاریخ سے لڑنے کی بات کرتے ہیں یا ماضی کو کریدنا شروع کرتے ہیں تو ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا اور کدھر کمان ڈالنی ہے ہم نے کل کو. تو میرے خیال میں پرویز کیانی نے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں میرے پرسیپشن کے مطابق، جب سے وہ ایکسٹینشن ان کی ہوئی ہے، اور ایکسٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، آرمی کے انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچتا ہے ایسے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات انہوں نے ضرور عقل مندی کی اس حد تک کی ہے کہ اس کو زیادہ کریدنا نہیں چاہیے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب قانون کی بالادستی کا رواج نہیں تھا پاکستان میں، جب آئین کی بالادستی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہاں پر آئین جو تھا وہ اس کو جس طرح چاہتا تھا، فوجی جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا تھا، اور اس کی ایک سیل جو ہے وہ اسی جوڈیشری سے لے لیتا تھا. اسی جوڈیشری سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پاسٹ ہے. 2007 9 مارچ 2007 سے پہلے کا دور یہ ہے. اچھا، لہٰذا اس وقت جو ہے تاریخ سے لڑیں گے تو صرف فوج سے نہیں، ایجنسیوں سے نہیں، عدلیہ سے بھی لڑنا پڑے گا. تھوڑی سی وضاحت بڑی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ وہ دور تھا کہ مثلا ISI کی بات آتی ہے آج، تو ISI میں میرے خیال میں اٹ از اوپن سیکرٹ کہ ISI میں پولیٹیکل سیل جو ہے کس نے کھولا تھا. آج بھی وہ کنٹروورشل لیٹر جو ہے بھٹو صاحب کا، وہ بات آتی ہے کہ جی پولیٹیکل سیل جو ہے وہ بھٹو صاحب کا لیٹر آن ریکارڈ ہے. اب ایک ایجنسی کو آپ پولیٹیکل سیل کھولنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کو ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پھر اسائنمنٹ دیتے ہوں گے. جب آپ نے حکم دے دیا کہ یہ پولیٹیکل سیل کھول لو تو پھر آپ نے اس کو اسائنمنٹ بھی دی ہوں گی. اب جب اسائنمنٹ دیتے ہیں کسی ایجنسی کو تو اس نے اسائنمنٹ کے مطابق کام کرنا ہے. اس کی باقی لیگلٹیز نہیں دیکھنی، اس نے دیکھنا کہ میں کتنا فیئر ہوں یا وہ ایجنسی کتنی فیئر ہے اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. لہٰذا یہ معاملات کیسے ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، اس کے اوپر اس کو میرے خیال میں کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ نہ آپ دیکھیے نا جس دور کا یہ پیسوں کی بات آ رہی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب فوجی جرنیلوں نے بھی اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کی، جب پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری نے بھی اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کی، اور ہم ایک کرائسس کا شکار رہے. تو اگر آج ہم یہ کریں گے، ہم ایک کے بعد دوسرے میمو گیٹ کھولتے رہیں گے، تو مجھے یہ بڑا خطرہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گیٹ تو شاید بند ہو جائیں گے اور فلڈ گیٹ کرائسس کا بہت بڑا کھل جائے گا، وہ شاید بند نہ ہو. ٹھیک بات ہے جی. ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ایک پورے ہمیں راؤنڈ میں ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس میں جو بات اب ہمارے دیکھنے کی ہے کہ یہ یقینی طور پر بات پھر دور تک جاتی ہے، عدلیہ پہ بھی جاتی ہے، اس پہ بھی جاتی ہے. ماضی کو اس طرح نہیں کریدنا، لیکن ایک جیسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہوئی تھی، ان باتوں کے سامنے آنے سے اگر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو کوئی بری بات نہیں ہوتی. لیکن یہ بات کہ اس کو ہم اس طرح کریدیں کہ کسی ایک کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیں، خاص طور پر ان اداروں پر جس پر باہر والے لوگوں کی بھی نظریں ہیں، اور آج کے دنوں میں خاص طور پر وہ ایک ٹارگٹ بنے ہوئے ہمارے بہت سے ادارے بھی، بہت سے اور انسٹیٹیوشن بھی. تو کیا یہ کوئی وائز سٹیپ تو نہیں بنتا؟ کیا بنتا ہے یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے، ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، میرا آپ ہی سے کر لوں، کہ مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ جو IGI بنانے کا کام اور یہ کام وہ کام تھا، یہ کوئی پیپلز پارٹی کی مخالفت میں نہیں تھا. اس کا ایک جواز شاید ان لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ جب PNA کی اتنی چلتی ہوئی موومنٹ، جہاں عوام کی ایک آواز تھی، اس سے ہم نے مینڈیٹ چھین لیا PNA کی موومنٹ سے، اور چھین کے ہم نے کچھ دیر رول کیا، تو جاتے ہوئے ہمیں ایون پلینگ گراؤنڈ دے کے جانا چاہیے. کیونکہ جو اس وقت اگر حکومت فوجی ہوگی تو اس کی جو اپوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اور اسٹرانگ غالباً اس کو پیپلز پارٹی اس کا بینیفٹ لے رہی تھی. ایک ایسے ہی میں ایک لگاتا ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی اپنا مطلب نکالنے کی والی بات کہہ لیجیے آپ چاہے. دیکھیے میرے ساتھ بات یہ ہے کہ چیزوں کو حل کرنا جو ہے وہ صرف دو آپشنز نہیں ہے کہ یا آپ چھوڑ دیں یا آپ ان کو
تختہ دار پہ پہنچا دیں یا جیل میں ڈال دیں. دیکھیے روٹ کاز بھی دیکھنا ضروری ہے. اس ملک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جوڈیشل پروسیس کمزور تھا تو ایک گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو لوگ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں ویل شوٹ دیم وداؤٹ ٹیکنگ دیم ٹو ڈیو لیگل پروسیس. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئیں, لیکن اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کے ہیرو تھے کلنگز کرنے والے وہ انہوں نے اپنے مافیا گروپس بنا لیے اور پراپرٹی میں گھس گئے. یعنی جب آپ جوڈیشل یا لیگل پیراڈائم سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کوئی حد یا کوئی قید نہیں رہ جاتی, اکاؤنٹیبلٹی چونکہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی اپنی جو انسٹنکٹ ہے وہ رول کرتی ہے. اسی طرح دیکھیے کہ اس ملک میں شروع سے ایک یہ تاثر رہا ہے کہ فورن ایجنسیز پلے کرتی ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ, یہاں کے اہم لیڈرز کے ساتھ, اور وہ لیڈرز اکراس دی بورڈ ہیں, مطلب اوپینین میکرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ عدلیہ کے بھی ہو سکتے ہیں, فورن ایجنسیز یہاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہم نظر انداز ہی کر رہے ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بعض دفعہ آپ کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں. اگر بھٹو صاحب کی بھی مثال لیں تو اس میں یہ بھی اس وقت تھا, آپ کو یاد ہے بلوچستان کے حوالے سے بہت سارے ایشوز تھے اور بہت ساری فورن, حال ہی میں وہ پاکستان 2 ٹکڑے بھی ہوا تھا اور تمام چیزیں, ایک انسیکیورٹی تھی. اس کے لیے یہ تھا کہ لوگوں پر نظر رکھی جائے. لیکن جب آپ یہ اوپن مینڈیٹ دیتے ہیں اور جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ کنسنسس نہیں ہوتی بٹوین پولیٹیشینز, بٹوین دا اوپینین میکرز اینڈ بٹوین دا سیکیورٹی اپریٹس, تو پھر اس میں ایسے خلا رہ جاتے ہیں جس میں پھر آپ بیونڈ دی ریکوائرمنٹ آپ پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور شاید یہی کچھ ہوا ISI کا جو لوکل سیل تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک چیز ان پلیس ہے اور مجھے فلاں انفارمیشن مل رہی ہے تو پھر فلاں بھی کیوں نہ لے لی جائے, پھر اس سے آگے بڑھ کے فلاں مینیپولیشن کیوں نہ کر لی جائے. پھر جو ادارے میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے مینیپولیٹ کر رہے ہیں تو خود بھی کچھ کام کر لیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. اب ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا مقصد جو حل کر رہا ہے. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ غلام اسحاق کے کہنے پر, صدر کے کہنے پر کیا گیا, اور اسلم بیگ اور اسد درانی دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے کے لوگوں کو انوالو نہیں کیا, یعنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انوالو تھے. حالانکہ یہ دلیل ایسی جیسے یہ کہنا کہ ایک خان نے سارا کام اکیلے کیا. تو اسی وجہ سے سر ضروری ہے کہ اب دیکھیے جو ریسنٹ دور ہے نا, یہ انگیجمنٹ کا دور ہے. آل پارٹیز کانفرنسز بھی سکسیسفل ہوئی جس میں ملٹری بھی آئے, انہوں نے بریفنگز بھی دی. جب آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک مل جل کے ایز اے قوم ترتیب دیتے ہیں تو ہر ایک اس کا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے. پھر آپ سایوں کا تعاقب نہیں کرتے. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں DG ISI تھا تو میں محمود خان اچکزئی کو ایک غدار سمجھتا تھا لیکن آج مجھے پتا چلا کہ وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. یہ تمام چیزیں پہلے ہی طے ہو جاتی ہیں. پھر یہ آپ کا, اور پھر ان تمام چیزوں کو لیجسلیٹ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والوں نے جب بھی رہنمائی لینی ہو وہ اس سے لے کہ ہمارے یہ حدود و قیود ہے, اگر ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے تو پھر کسی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کے پاس جانا ہے. یہ جب آپ سسٹم ان پلیس کرتے ہیں, ابھی بھی جو عدلیہ کر رہی ہے اس میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوگا کہ جس طرح آپ جو لوگ انوالو رہے ہیں ان کو ضرور سینشور کریں, آپ ان کو تنبیہ کریں, لیکن پارلیمنٹ کے پاس بھیجیں کہ وہ رولز آف انگیجمنٹ فار ایجنسیز, فار سیکیورٹی پیراڈائم, فار پولیٹیشینز, یہ سب ڈیفائن کریں تاکہ ہمارا جو ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ بھی ایڈریس ہو سکے اور جو ہماری نیشنل لبرٹیز ہیں اور نیشنل جو ایک کوہین ہے اس کو بھی فروغ ملے, اور ہر بندہ اپنے طور پہ ٹھیکیدار نہ بنا رہے کہ میں ملک کا سب سے بڑا وفادار ہوں. ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کو اس کے دفاع کے لیے, اس کی بہتری کے لیے مل کے کام کرنا. اچھا جی, اسی بات میں آگے چلتا ہوں, لیکن ایک پہلے میں دوسرا سوال بھی آپ کو ساتھ ہی لے آؤں کیونکہ لیگل مسئلہ ہے تو میں اس لیے پہلے آپ ہی کو لے رہا ہوں. وہ مسئلہ وہ دوسرا وزیر اعظم صاحب کے بیانات کا ہے, جس طرح کہ وہ آج کل بیانات دے رہے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں عدلیہ کے سامنے صاف کر رہے ہیں. اس پورے جوڈیشل پروسیس سے کوئی ایز اے نیشن کوئی ہم, یعنی اس پروسیس سے ہم لگ رہا ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اپنی ایجنسیوں کو اور یہ فارن انٹرسٹ کو بھی صرف کرتی ہیں ایک لحاظ سے اگر ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہماری ایجنسیاں ود ان لیگل فریم ورک کام کریں, وہ ہم نے بنایا نہیں ہوا. ہم نے اب کہتے ہیں قانونی شہادت ایسا نہیں بنایا ہوا, امریکہ نے تو پیٹریوٹک ایکٹ تک بنا لیا جس پر ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن امریکی قوم, جمہوریت پسند قوم اس کو برداشت کیے بیٹھی ہے, یعنی ایز اے ہول مجموعی طور پر کہا جائے. ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا, ایجنسیوں کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں. اور جیسے کہ جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ملکیوں کا پرپس بھی سرو کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کام کر رہی ہیں تو ہماری ایجنسیوں کو پلیٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایسے میں وزیر اعظم کا عدلیہ کو اس طرح کرنا, بلکہ وہ تو فوج کے ساتھ بھی انہوں نے کنفرنٹیشن شروع کی ہے, لگتا ہے عدلیہ اور فوج دونوں کے ساتھ ان کی ایک لڑائی چل رہی. جنرل صاحب سے میں پوچھوں گا کہ فوج جب مارشلہ نہیں لگا رہی تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سیاستدانوں, لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سارا سسٹم
ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بڑی آپ نے پرٹیننٹ سوال آپ نے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مہذب کنٹریز میں اور ڈیولپ کنٹریز میں جہاں سسٹم جو ہیں وہ اچھی طرح سے پراپر طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں اور لیڈرشپ جو ہے وہ نیشنلسٹ ہے, وہ قومی انٹرسٹ میں سارا کام کرتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ممالک میں کہ کوئی اپنے قومی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات کے اوپر قربان کر دے گا. تو وہاں پہ ایجنسیز کو کہا جاتا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں یہ سیکرٹ ایجنسیز یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, دیز آر کالڈ ایز آئیز اینڈ ایئرز آف دی گورنمنٹ. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام پورے ملک کے طول عرض میں اور ان کو ریلیٹ کرتے ہیں باہر سے جو خطرات جو مسٹیکس ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کو اطلاع کرتے رکھتے ہیں, ویل انفارم رکھتے ہیں کہ یہ حالات ہیں. اب پرابلم یہاں پہ دو ہے. ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اب تک آج کے دن تک آپ دیکھیے جو حکومتیں بنی ہیں وہ حکومتیں جو ہیں وہ حکومتیں جو عوامی مینڈیٹ لے کے آئیں تھیں, میں اس حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں جو فوجی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب عوامی مینڈیٹ لے کے حکومت آتی ہے تو چاہیے یہ کہ وہ اس حکومت کو کہ وہ ریپرزینٹ کرے ایسپیریشن آف پیپل آف پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی آج تک کی حکومت جو کہ مینڈیٹ لے کر آئی کہ یہ ایسپیریشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اب جب ان کے آبجیکٹو کچھ اور ہوتے ہیں حکومت کے اور ایسپیریشن آف پیپل کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایجنسیز کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو غلط کام پہ لگاتے ہیں. اس میں فورن ایجنسیز کو ملوث بھی کیا جاتا ہے, یہاں کی ایجنسیز کو ملوث بھی کیا جاتا ہے. اب جو بڑی کانسپریسی, پاکستان ایک بڑا سینسٹیو فیز سے گزر رہا ہے اس وقت. آپ دیکھیے جو امریکن رول یہاں پہ خطے میں رہا ہے, جو انڈین یہاں پہ کر رہے ہیں, جو سٹیکس اسرائیل کے ہیں. تو اس وقت کیا صورتحال ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی ایسا لگتا ہے بہت بڑی کانسپریسی کے ذریعے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں اور کھلم کھلا تاکہ چھٹی مل جائے را کو بھی, ایف بی آئی کو بھی, سی آئی اے کو بھی اور مساد کو بھی کہ وہ کھلم کھلا آپریٹ کریں, اور کر رہی ہیں. پرویز مشرف کے دور سے تو کھلم کھلا آپریٹ کر رہی ہیں اور اپنے مرضی کے من مانی کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. تو اب ان کو اور چانس مل جائے گا اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا چانس ملے گا. تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے جو کہ وزیر اعظم کے کہ جو انہوں نے کل وہاں پہ اسپیچز میں اپنے, اچھا میرا خیال میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں آپ سے شروع کروں گا لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.